اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، اس کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے مخلوقات کے لیے کچھ ایسی ہستیاں قرار دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان مسلسل خالق سے اس کی رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے لطف کو، اس کے کرم کو ان مخلوقات کے وسیلے سے، ان مخلوقات کے ذریعے سے خداوند متعال سے اس کی رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی نعمتوں کو وصول کر سکتا ہے۔ اور انہی ہستیوں میں جو اہم ترین ذات ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، کہ جو فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو اس مرحلے پہ ہے کہ انسان مسلسل اس کے ذریعے سے بارگاہ خداوند متعال سے فیوزات کو حاصل کر سکے۔ اور اسی ذیل میں ایک اہم ترین مطلب، اور وہ یہ کہ امیر المؤمنین کی فضیلت کو سننے کا، اس فضیلت کو بیان کرنے کا، اس فضیلت کو لکھنے کا، اس فضیلت کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں کتنا محبوب عمل ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا عزیز عمل ہے یہ، اس کو کس انداز سے روایت بیان کرتی ہیں، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ بہت معروف روایت ہے، خود امام صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا، اور اس روایت کو نقل کرنے والے خود شیخ صدوق ہیں، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور کئی محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ روایت امام صادق علیہ السلام سے اپنے آبا و اجداد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصی عددها غیرہ، کہ خداوند متعال نے میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں، اتنے فضائل قرار دیے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی بس خدا کی ذات جانتی ہے کہ علی کے لیے کتنے فضائل قرار دیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں فمن ذکر فضیلتا من فضائلہ مقرم بہا، جو علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، ایک فضیلت کو بیان کرے، ہاں شرط یہ ہے کہ اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو، منافقت نہیں دکھا رہا ہو، جھوٹ نہیں بول رہا ہو، بلکہ اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو اور اس فضیلت کو بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خداوند متعال اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وَلَوْ وَافَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ، اگرچہ قیامت کے دن یہ اس کے گناہ تمام ثقلین کے برابر کے گناہوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، یعنی دونوں عالم میں جتنے گناہ ہیں اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ البتہ اس قسم کی روایت میں یہ بات بالکل جو ہے وہ واضح رہے کہ ان کے ذریعے سے گناہ کرنے کا پروانہ نہیں دیا جا رہا، ان روایات کے ذریعے سے یہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ انسان اب بے خطر ہو کے گناہ کرے، نہیں، بلکہ مغفرت الہی کی جانب پکارا جا رہا ہے، اور اس جانب پکارا جا رہا ہے کہ انسان سے اگر خطا ہو گئی ہے تو اب مایوس نہ ہو، اللہ نے ایسی ذوات مقدسہ قرار دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آئندہ بھی گناہ کرو، ہو سکتا ہے ان گناہوں کے سبب سے ان کی محبت اور ان کی فضیلت کو درک کرنے کی توفیق تم سے سلب ہو جائے، تو انسان بالکل بے باک نہ ہو جائے ان روایات کے ذریعے سے۔ لیکن کس طریقے سے اس خدا کی غفران اور خدا کی مغفرت اس تک پہنچ رہی ہے، وہ روایت بیان کر رہی ہے کہ وَلَوْ وَافَ الْقِيَامَةِ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ، اگرچہ قیامت کے دن دونوں جہانوں کے گناہوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، خداوند متعال اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، جو علی کی فضیلت میں سے کسی فضیلت کو لکھے، ان کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو لکھے، فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، جب تک یہ جو کتابت اس نے لکھی ہے، یہ جو سیاہی کا استعمال کر کے اس نے فضیلت کو لکھا ہے، جب تک یہ سیاہی باقی رہے گی، ملائکہ اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہیں گے، مسلسل اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، کہ کام کیا گیا اس نے علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ لیا۔ پھر بیان کیا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالِاسْتِمَاعِ، جو علی کے
فضائل میں سے کسی فضیلت کو سن لے، پہلا مرحلہ تھا بیان کرنے کا، دوسرا مرحلہ تھا لکھنے کا، تیسرا مرحلہ ہے کہ دھیان سے سنے، کس کو؟ علی کی فضیلت کو سنے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے سے کیے ہیں، جو اس نے سننے کے ذریعے سے کیے ہیں۔ پھر بیان کیا ومن نظر الی کتابۃ فی فضائلہ، جو کسی ایسی کتاب کی جانب نگاہ کرے، کسی ایسے ورقے کی جانب نگاہ کرے کہ جہاں پہ علی کی فضائل میں سے کسی فضیلت کو لکھا گیا ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، خداوند متعال اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے کہ اس کو فضیلت کو سننے کا۔ پھر بیان کرتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ النظر علی علی بن ابی طالب عبادہ، پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ علی کے چہرے کی جانب دیکھنا، علی کی جانب دیکھنا، چہرہ بھی نہیں کہا، علی کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ وذکرہ عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ولا يقبل ایمان عبد الا بولایتہ، اور کسی بندے کا ایمان اس وقت تک خداوند متعال کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل پہ نہیں آئے گا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے، والبراءۃ من اعدائہ، اور علی کے دشمنوں سے برات کو اختیار نہ کر لے، یعنی جب تک ولایت کو نہ اختیار کر لے اور برات کو اختیار نہ کر لے، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس روایت کو سمجھنے کے لیے صرف میں ایک نقطے کا سہارا لوں گا جو علم منطق اور فلسفے کے اندر بیان کیا جاتا ہے، کہ جس کا تعلق کسی بھی شے کے مختلف جہات سے، اس کے وجود کے مختلف جہات سے ہے۔ دیکھیں، علم فلسفے کے اندر اور منطق کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ انسان، یہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی اور قلم ہے، دوات ہے، کوئی بھی شے ہے، اس کے 4 قسم کے وجود تصور میں ہو سکتے ہیں، اس کے 4 قسم کے وجود جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ایک وجود خارجی ہے، وجود ظاہری جو دکھائی دیتا ہے، اس کا ایک وجود لفظی ہے جو الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، ایک جو منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، ایک وجود قدبی ہے جو لکھنے کی صورت میں ہوتا ہے، ایک وجود ذہنی ہے جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اہم ترین بات جو یہاں پہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ ان سب میں جو وجود اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ وجود خارجی ہوتا ہے، وہ وجود ہوتا ہے جو سامنے باہر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ جو ذہن میں وجود ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جو الفاظ کی صورت میں وجود ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جو کتابت کی صورت میں وجود ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان تمام وجودات کا کوئی اس طریقے سے اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ وجود کہ جو خارج میں ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن کس انداز سے خداوند متعال نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام وجودات کے اندر ایک اثر قرار دیا ہے کہ اگر ان کا وجود قدبی ہے، لکھا ہوا وجود ہے، تو اس کا بھی اثر ہے، جیسے روایت نے پیش کیا۔ اس کا وجود لفظی ہے، اگر ذکر کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کا اگر ان کے الفاظ کو کوئی سن رہا ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہے۔ یعنی اس انداز سے خداوند متعال نے ان کے وجودات کے اندر یہ اہمیت قرار دی ہے۔ لہٰذا میں کئی ایسی روایات دکھائی دیتی ہیں جن کا مقصد، جن کا ہدف یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے خداوند متعال نے علی کے ذکر کے اندر اور ان کے وجود کے اندر تمہارے لیے رحمت کو قرار دیا ہے۔ کبھی کیا کہا گیا؟ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کبھی کیا کہا گیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت بخشو، کس کے ذریعے سے؟ علی کی فضیلت کے ذریعے سے۔ کبھی کہا گیا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ کبھی کیا بیان کیا کہ مثل علی فیکم کمثل الکعبۃ المسطور، کہ تمہارے درمیان، بعض ایک روایت کے جملے کے مطابق فی ھذہ الامہ، اس امت کے درمیان علی کے وجود کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے چھپے ہوئے کعبے کی ہوتی ہے، کہ النظر الیہ عبادہ، کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے، اسی طریقے سے علی کی جانب نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ کبھی کس انداز میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی بن ابی طالب الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء حتی تحف بہم، کہ جب بھی کوئی قوم جمع ہوتی ہے اور جمع ہونے کے بعد علی کے فضائل کا ذکر کرتی ہے، علی کی فضیلت کا ذکر کرتی ہے، تو آسمان سے ملائکہ ہیں جو اس قوم کے پاس نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس قوم کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس قوم کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ
فَإِذَا تَفَرَّقُوا، یہ گھیرے میں لیتے ہیں، اس قوم ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ملائکہ، یہاں تک کہ یہ لوگ خود متفرق ہو جائیں، خود اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، مجلس ختم ہو جائے۔ جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو عرجت الملائکۃ الی السماء، یہ ملائکہ بھی آسمان کی جانب واپس پرواز کر جاتے ہیں۔ اچھا، اسی معنی کو ہمارے ہاں جو روایت مشہور حدیث کے ساتھ اس کے اندر بھی بیان ہوا کہ ما ذکر خبر هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبین الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، کہ جب بھی اس خبر کو پڑھا جائے گا کسی بھی محفل کے اندر، کسی بھی مقام پہ، اور اس محفل میں ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جمع ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ رحمت الہی نازل ہوگی اور ملائکہ گھیر لیں گے۔ کیا بیان کیا کہ جب یہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو ملائکہ واپس آسمان میں چلے جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اب جب یہ آسمان میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہ علی کی فضیلت کو بیان کرو۔ جب یہ ملائکہ واپس آسمان میں جاتے ہیں تو جو آسمان میں ملائکہ پہلے سے موجود تھے، یہ ان سے سوال کرتے ہیں کیا کہ اِنَّا نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَا نَشُمُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ہم تم سے ایسی خوشبو کو سونگ رہے ہیں، ایسی خوشبو کا اشمام کر رہے ہیں کہ جس خوشبو کو باقی ملائکہ سے ہم نہیں سونگتے، باقی ملائکہ سے یہ خوشبو نہیں آتی، تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ فَلَمْ نَرَا رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْهَا، ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ اچھی خوشبو سونگی ہی نہیں ہے۔ جواب کیا ہوگا ملائکہ کا کہ ہم ایک ایسی محفل میں تھے، عند قوم یذکرون محمدا واہل بیتہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے گھر والوں کا ذکر کر رہے تھے، ہم ان لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں، اور ان کے پاس سے ہمارے پاس یہ خوشبو، روایت کے جملہ فَتَتَعَطَّرْنَ بِهَا، اس خوشبو کے ذریعے سے ہم نے اس خوشبو کو حاصل کیا اور اس کے ذریعے سے معطر ہو کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ پھر یہ وہ ملائکہ جو آسمان میں پہلے سے موجود تھے، جو اس محفل تک نہیں پہنچ سکے، وہ کہیں گے کہ اہبطونا بنا الیہم، کہ ہمیں بھی ان کے پاس لے کے چلو۔ جب یہ اس بات کا تقاضا کریں گے تو یہ ملائکہ واپس جواب دیں گے کیا کہ تفرقوا ومضى كل واحد منهم الى منزله، کہ بھائی اب یہ لوگ جدا ہو گئے ہیں، یہ محفل برخاست ہو چکی ہے، یہ لوگ تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا گیا، وہ محفل کہاں بچی جس کے ذریعے سے معطر ہونا تھا۔ پھر یہ ملائکہ پھر سے جو ہے وہ ملائکہ پھر سے ان سے پکاریں گے کہ اہبطوا بنا حتی نتعطر بذالک المکان، کہ چلو اب وہ لوگ تو جدا ہو گئے ہیں، وہ لوگ تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جس محفل کے ذریعے سے، وہ محفل تو ختم ہو گئی ہے، جس محفل کے ذریعے سے ہم یہ خوشبو کو حاصل کر سکتے، ہمیں کم از کم اس جگہ پہ لے کے چلو، اس مکان پہ لے کے چلو کہ جہاں پہ یہ لوگ جمع ہوئے تھے، اور جمع ہونے کے بعد اس انداز سے انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ ہم اس جگہ کے ذریعے سے، اس مکان کے ذریعے سے اپنے آپ کو معطر کریں گے، اپنے آپ کو خوشبودار کریں گے۔ لہٰذا اس انداز، اور یہ روایت کون ہے؟ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کبھی کس انداز سے بیان کیا کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب، کہ اگر جتنے بھی درخت ہیں ان کی لکڑیاں جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اگر تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اگر تمام جن جو ہیں وہ لکھنے والے بن جائیں، شمار کرنے والے بن جائیں، تمام انسان جو ہیں وہ لکھنے والے بن جائیں، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، تو یہ سب بھی جمع ہو جائے اس انداز سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کر رہے ہیں کہ علی کی فضیلت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس انداز سے خداوند متعال نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فضائل کو قرار دیا ہے، اور اس انداز سے قرار دیا ہے کہ جب ہم ان فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان فضیلتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو امام علیہ السلام کو وہ یہ وجود ہوتا ہے جو ہمارے لیے باعث برکت بنتا ہے، جو ہمارے لیے باعث رحمت بنتا ہے، جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، جو ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے پالنے والے، ہمیں اس وجود مقدس سے بہترین انداز سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بہترین انداز سے اس وجود سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما،
ہمیں آخری دم تک علی کی ولایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، بہترین انداز سے امام کی فضیلت کو ذکر کرنے، ان کی فضیلت کو سننے، ان کی فضیلت کو پڑھنے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔